إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو وجود بخشا، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور بے شمار ان گنت لاتعداد نعمتوں سے مالا مال کیا. ہمیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد وہ تمام سامان، وہ تمام نعمتیں مہیا کرائی جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہو جائے. درود سلام رحمت برکت نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین جیسا منفرد خطاب دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رہنمائی کی اور ایسی رہبری کی کہ وہ خود ایک رہنمائے کامل اور رہبر حقیقی بن گئے اور ساری دنیا ان کی متبع ہو گئی، جن کی تعلیمات دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضامن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی پر رحمت برکت نازل فرمائے، درود سلام نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. حضرات گرامی، جیسا کہ ہم نے نعمتوں کا ذکر کیا تو نعمتوں میں، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، تمام مسلمانوں کو اس بارے میں علم ہے کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے. اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے،
بھلے وہ لوگ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن جن لوگوں نے جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اور مجاہدہ کر کے دین کو حاصل کیا ہے، وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہم حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی زیادہ اہمیت اسلام کی ہے۔ یہ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس نعمت میں غوطہ لگائیے، اس میں ڈوبیے، تو آپ کو ایک مرتبہ پھر سے نئے انداز میں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوٹا موٹا کرم نہیں کیا ہے، چھوٹی نعمت عطا نہیں کی ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا چاہنے والے بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسی سی بندشیں لگا دی گئی ہیں چاروں طرف سے، ایسے ایسے ظالمانہ قوانین بنائے گئے ہیں، صرف اسلام کے خلاف، اسلام کی دشمنی میں، مسلمان کی دشمنی میں ایسے ایسے قوانین اور نظام بنائے گئے ہیں کہ چاہ کر کے بھی اسلام میں داخل ہونا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے اس کا اندازہ اب ہمیں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مال دولت سب کو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بچے اولاد سب کو دے گا، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر جتنے بھی چاہے انسان کی شکل میں ہو چاہے جانور کی شکل میں مخلوقات ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو رزق ہم دیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، نہیں چاہے گا تب بھی ہم اس کو کھلائیں گے۔ لیکن ایمان کی نعمت کا ہر ایک سے وعدہ نہیں ہے۔ ایمان خوش قسمتی سے ملتی ہے، اسلام کی نعمت بڑی خوش قسمتی سے ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہی بات جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں جیسے کفار اور مشرکین، ان کی تردید بھی بہت زبردست طریقے سے کی گئی ہے، ان کے اعمال کی بھی تردید کی گئی ہے اور ان کے مذہب کی بھی تردید کی گئی ہے۔ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر نہیں سمجھا، اچھا نہیں سمجھا، یہاں تک کہ اگر وہ دنیاوی زندگی میں کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، مثلا سوشل سروسز کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں لیکن دنیاوی کام بہت کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے تو ان کی نعمتوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ نیک کام کر رہا ہے یا نیک کام کر رہی ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ وہ مومن ہو۔ صرف نیک عمل کا ذکر ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ انسان، چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورت میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن وہ مومن ہونا چاہیے۔ اگر وہ مومن ہوگا تب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وعدہ فرماتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی بھی بڑی پاک ہو جائے گی، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ان کو ہم بہترین بدلہ دیں گے آخرت کے اعتبار سے۔ تو ایمان کو شرط لگایا گیا ہے، اگر ایمان کو ہٹا دیا جائے تو کتنا بھی اچھے سے اچھا کام کرنے والا اس دنیا تک اچھا رہے گا، مرنے کے بعد وہ اچھا نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آج ہم لوگ ایمان تو حاصل کیے ہوئے ہیں، چاہے بائی برتھ ہمیں ایمان ملا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیں ایمان نصیب ہو گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام کی وہ قدر نہیں ہے جو قدر ہونی چاہیے، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن ہونے کے جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ مکی زندگی پر نظر ڈالیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے، صحابہ اکرام کی زندگی پر غور کریں گے، تو ہم لوگ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ پائیں گے ان لوگوں کی زندگی کے اعتبار سے۔ لگے گا ہی نہیں کہ ہم لوگ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، لگے گا ہی نہیں کہ ہم وہی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، نہیں اس کا احساس ہو پائے گا، کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام جو آپ کو دیا گیا ہے
بحیثیت مسلمان، وہ ہے الدفاع عن الاسلام، یعنی اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام پر آنے والے اعتراضات کا اچھے انداز میں، حکمت بھرے انداز میں اور بغیر کسی فتنے فساد کے کیے ہوئے، یعنی امن امان کے ماحول میں اس کا جواب دینا۔ ایک مسلمان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات پر بھی بالکل بہرے اور گونگے ہو گئے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایسا دور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر طرف سے تو ہم مایوس ہو چکے ہیں نیک اعمال کے اعتبار سے۔ ہماری شادی وغیرہ دیکھیے، کہیں سے نہیں لگتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف کپڑا پہن کر کے اور ایجاب و قبول کی رسم ادا کر کے، اور قبول ہے، ہاں قبول ہے، یہ صرف کر کے ہم سوچے کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، تو یہ ہماری آپ کی غلطی ہے۔ ہم اپنے شادی وغیرہ کے پورے اعمال کو دیکھیں گے، پورے پروسیس کو دیکھیں گے، تو ہم سمجھ میں آئے گا کہ ہم سنت کے حساب سے نہیں چل رہے ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہوں، ہمارے گھر کے لوگ ہوں، چاہے آپ ہوں، آپ کے گھر کے لوگ ہوں، سب کے سب اس میں ایک ہیں۔ ہمیں جو سنت بتائی گئی تھی، جو طریقہ بتایا گیا تھا، اس طریقے سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ چاہے ہمارے پاس علم ہو چاہے نہ ہو، چاہے ہم علم سے روشناس ہو، ہمارے پاس علم ہو، ہم پڑھے لکھے ہوں چاہے پڑھے لکھے نہ ہو، سب اس میں برابر ہو چکے ہیں۔ ہمارے نماز روزے کا حال دیکھیے، ہمارے بچوں کی تربیت دیکھیے، اسی طریقے سے آپ دین کے پھیلانے کا کام دیکھ لیجئے۔ کوئی بھی کام آپ دیکھیے تو ہم بس صرف ظاہری مسلمان بن کر کے رہ گئے ہیں، اور اتنی مصیبتیں جو آ رہی ہیں اور ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہو رہے ہیں، اتنی لمبی مدت تک جو حکومت کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دین کی مدد پر، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونے والے اعتراض تک پر ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر ہونے والے اعتراضات پر بھی ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر چیز پر خاموشی اختیار کریں گے اور یہ سوچے اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد کر دے۔ ہم دن رات دعا کریں تہجد میں اٹھ کر کے، یا اللہ ہماری غیب سے مدد کر دے۔ کیسے غیب سے مدد ہوگی؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی۔ اگر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی تو سب سے زیادہ آرام کرنے والی شخصیت ہوتی تو رسول کی ہوتی۔ سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والی اگر کوئی شخصیت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی، آپ کی شخصیت ہوتی، اور آپ کے متبعین جو اول درجے کے یعنی صحابہ اکرام ان کی ہوتی۔ لیکن آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، صرف واقعہ سننے کے لیے رہ گیا ہے، صرف واقعہ بیان کرنے کے لیے رہ گیا ہے، صرف ہم لوگ آئیں گے ایک رسمی طور پہ سنیں گے چلے جائیں گے، یہی سب کے لیے اب قرآن حدیث کی تعلیمات رہ گئی ہے۔ ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے، ہماری زندگی میں کتنا انقلاب آیا ہے اور ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، یہ کون سوچے گا؟ اس پر کون غور کرے گا؟ حضرت عمار یاسر، یعنی عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے واقعات کتنے دردناک ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کتنے دردناک طریقے سے کیا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب ایمان تھا، اسلام پر چلنے کی سزا تھی، یہ سب اسلام قبول کرنے کی سزا تھی۔ لیکن ڈگے نہیں، ہلے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے، کہتے تھے یا آل یاسر صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارا جنت سے وعدہ ہے، تم جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اپنی جان اور مال جہاں تک ہو سکے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے قربان کرو، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے۔ یہ بھی ان کو درس دیا گیا تھا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی جان اور مومن کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ خریدنے کا اشترا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اشترا کا لفظ واضح طور پہ خریدنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہم آپ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں، ہم کچھ سروس دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ ہم لیتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے مالک ہو جاتے ہیں۔ جو سروس دیا آپ نے یا جو مال بیچا آپ نے، اس کا وہ مالک ہو گیا، اس کے بدلے میں ہمیں جو ملا ہم اس کے مالک ہو گئے۔ اب وہ ہم سے چھین نہیں سکتا، اور ہم اس کا سامان جو ہم نے اس کو بیچا ہے ہم چھین نہیں سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے جان اور مال یہ اللہ رب العالمین نے کب کا خرید لی ہے، ابھی اس پہ سودا نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا وقت، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی خوشی، آپ کی غمی، ہر چیز اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس کا سودا کر لیا ہے۔ اب ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور آپ کو اس کا استعمال ویسا ہی کرنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ورنہ اگر نہیں کرتے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس پر بھی خاموشی اختیار نہیں کی کہ ہمارا نبی مار کھایا، ہمارے نبی کے گلے میں چادر ڈالی گئی، کھینچی گئی، آنکھ باہر آنے لگی، گلے میں اتنا زبردست پھندا اور اتنی زبردست گھٹن محسوس ہوئی آپ کے کہ آنکھ باہر نکلنے لگی۔ یہ سب مکے کے واقعات ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر جو واقعات ہوئے مکی زندگی میں، آپ ان واقعات کو پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں اور جو آزمائشیں ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ آپ کو لگی بڑی ہلکی ہے، ہم تو پھر بھی بہت بہتر ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے مکی زندگی کے حالات کو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا مسلمان ہونے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، ایمان ہونے کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، وہ آپ کو وہ سب پڑھنے سے سمجھ۔ ہم تو مطالعہ کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہم اسٹڈی کرنا چھوڑ چکے ہیں، ہماری لائبریریاں دھول پھانک رہی ہیں، ہمارے اوقات کہاں گزر رہے ہیں وہ تو ہم بھی جان رہے ہیں، آپ بھی جان رہے ہیں، کچھ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ غیر مسلموں کی جانب سے پیدا ہونے والے ہر فتنے کے ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی عزت آبرو بھی غیر مسلم لے کر کے چلے جا رہے ہیں، اور ہم آنکھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم وقت رہتے نہ تربیت کر پا رہے ہیں اپنی اولاد کی، ہم وقت رہتے نہ تو ان کو فتنے فساد سے بچا پا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کے لڑکے اسکول کالج جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بول دی جا رہے ہیں کوچنگ سینٹر، ہاں جاؤ کوچنگ سینٹر، کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی لیکھا جوکھا نہیں، سب چیز میں ہم بہرے گونگے ہو چکے ہیں۔ تو فتنے ایسا ہی نہیں اپنی جڑ جما رہے ہیں۔ تو آپ مکی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر چوٹ آئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹایا گیا اور اندر کی چربیاں پگھلتی تھیں، خون نکلتا تھا، خون جل جاتا تھا، اس کے بعد چربیاں نکلتی تھی، چربیاں پگھل جاتی تھی۔ کتنا ہم نے سہا ہے، ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے جب ایسے حالات پیدا ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں، تو کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم کہتے ہو جنت میں چلے جائیں گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے بڑی آسانی کے ساتھ، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، لیکن تمہارے اوپر ایسے مسائل ابھی نہیں آئے ہیں، ایسی آزمائشیں نہیں آئی ہیں، ایسے عذاب نہیں آئے ہیں جو عذاب جو آزمائشیں تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر آ چکی ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں ان کو گھیر لیتی تھی، اسی میں وہ بلبلا جاتے تھے، وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے جاتے تھے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول تک بول دیتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ رہنے والے اہل ایمان وہ بھی بول اٹھتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لوہے کی کنگھیوں سے جلتی ہوئی انگار بھرا ہوا ہے، جلتی ہوئی انگار کی طرح اس میں کلر اس کا جو انگارے کا ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے پیٹ کو گوشت پوشت کو نوچا جاتا تھا، زندہ انسان کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا صرف گلا چھوڑ کر کے، اور اس کے بعد ایک بڑا آرا لایا جاتا تھا اور اس آرے کو گلے پر لگایا جاتا تھا، دھڑ اندر ہی ہے اور گردن باہر لڑک گئی الگ ہو کر کے، یعنی انسان جو ہے تڑپے تو تڑپ بھی نہ سکے، ایسے عذاب دیے جاتے تھے، ایسی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارے دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم ہمارے دین کو نہیں پہنچاؤ گے لوگوں تک، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مفہوم میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دفاع اگر نہیں کرو گے، یعنی دین کا دفاع نہیں کرو گے، دین پر ہونے والے اعتراضات کا اچھے انداز میں اگر اس کو کلیریفائی نہیں کرو گے، اس کا جواب نہیں دو گے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہم تمہیں ہٹا دیں گے، من یرتد منکم عن دینی، جو بھی تم میں سے ہمارے دین سے مرتد ہو جائے گا۔ مرتد صرف ایمان کا ارتداد نہیں ہوتا بلکہ عمل کا بھی ارتداد ہوتا ہے،
عملی طور پہ بھی ہم بالکل جو ہے 0 ڈگری پر آ جائیں تو وہ بھی ارتداد ہے. کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. اللہ تبارک و تعالی تمہارے مرتد ہونے کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی قوم کو لائے گا. تمہیں چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالی، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا. تم اسی میں خوش ہو گئے ہو، خوش رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کیا وہ بتا دے رہا ہے. مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو کھڑے کرے گا. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گی، یعنی وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. وہ قوم مسلمانوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے ملنے جلنے والے اہل ایمان پر بہت نرم ہوگی، اور اہل کفار پر، کفر اور شرک کی زندگی گزارنے والے کفار مشرکین پر بڑے سخت ہوں گے. عزت علی الکافرین. یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ وقت کی جو ضرورت ہے وہی جہاد ہے. ابھی آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اسلام؟ وقت پر آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے علماء بنانے کا تو علماء بنانا جہاد ہے. اگر وقت انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا ہے، مسلمانوں کے انجینئر اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ وقت اس کے لیے وہی جہاد ہے. کبھی کھانا کھلانا بھی جہاد ہے، کبھی تعلیم حاصل کرنا جہاد ہے، کبھی نماز پڑھنا بھی جہاد ہو سکتا ہے. نماز پڑھنا تو عمل صالح ہے، لیکن کبھی کبھی مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں اپنے نفس سے جہاد کر کے نماز پڑھنا بھی جہاد ہو سکتا ہے. وقت آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس وقت وہی جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور بہت بڑی بات اب کہی، ولا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ صفت بہت اہم ہے، اور جس کے اندر یہ صفت آئی ہے اللہ رب العالمین نے اسی سے دین کا کام لیا ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے چاہے شہر کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، آپ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. جامعہ سلفیہ جو تعمیر ہوا، بنا، آپ اس کی تاریخ خالی دیکھ لیں، مت جائیے ادھر ادھر. کتنی مصیبتوں سے، کتنی تکلیف سے. کیوں؟ ان کے اندر یہ صفت تھی، ولا یخافون لومۃ لائم. ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ہم آنے والے ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کریں گے جتنا ہم کر پائیں گے، جتنا ہم سے ہو سکے گا. جو ہماری قدرت میں نہیں ہے اس کا مالک اللہ تعالی ہے، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم مقابلہ کریں گے. ہم فتنے فساد کا یا جو بھی سامنے آزمائش ہے ہم اس سے نپٹنے کی کوشش کریں گے. ولا يخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. یہ سب کو ملتا بھی نہیں ہے. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ سب چیزیں عطا ہوتی ہیں. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ وہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجئے. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہی کام صحابہ کرام نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بار بھی پابندی لگائی گئی حرم میں داخل ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جاتے تھے. ایک مرتبہ باقاعدہ اوجھڑی رکھی گئی آپ کے گردن پہ، اٹھ نہیں پا رہے تھے. واقعہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑے ہوئے جاتی ہیں اور آپ کی گردن سے اوجھڑی ہٹاتی ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ابا کے ساتھ یہ کس نے کر دیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ابو جہل پڑھتا ہے، کبھی ابو لہب کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، وتب، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. وعدہ جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ضرور آئے گا. آج کا زمانہ ہو، پہلے کا زمانہ ہو، یا آنے والا کتنا بھی خراب اور اچھا وقت ہو جائے، یہ آپ ایمان رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور بضرور آئے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مدد بھیجتا ہے، ان لوگوں پر خیال کرتا ہے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں. یہ صفات ہم نے اندر لانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، وقت کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی آج کے دور کا، وہ ہے اسلام کا دفاع کرنا، سنت کا دفاع کرنا، قرآن کا دفاع کرنا، اللہ رب العالمین کا دفاع کرنا. یہ بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کام کو ہم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ صرف شکوہ شکایت کرتے رہ جائیں گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ سیاسی طور پہ کچھ کریں نہ کریں، لیکن علمی طور پر عالم ہونے کی حیثیت سے
پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے اور ایک باوقار اور ذمہ دار مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو دفاع کرنا چاہیے. ہمیں دفاع کرنا چاہیے، آج ہی نہیں یا کل گزرا ہوا نہیں، آنے والے 1-2 دن تک نہیں، بلکہ ہمیشہ ہماری ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی جانب حکمت سے بلاؤ. صرف یہی روزہ نماز کے لیے بلاؤ، باقی کوئی چیپٹر نہیں رہ گیا ہے. سارے چیپٹر ہر چیز کے لیے آپ حکمت سے بلائیے لوگوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، اور اگر جھگڑا بھی کر لو، جدال کے معنی جھگڑا آتا ہے، اور کبھی کبھی مناظرے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بحث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر بحث کرو وجادلہم باللتی ہی احسن، تو بحث بھی بہترین انداز میں ہونی چاہیے. بحث میں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی لمٹ کو پار، بحث بھی ہو تو ایک اچھے انداز میں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. خیر کیا ہے؟ خیر بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے. نیکیاں کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوتا، کسی 2-3 چیز کا نام نہیں ہوتا، وہ بہت ساری چیزوں کا نام ہوتا ہے. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے اسلام کا دفاع. یعنی ایک قوم، ہماری ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. ہماری ایک جماعت علماء کی ہے، ایک جماعت ایسے دنیاوی کام کرنے والوں کی ہے، ایک جماعت سوشل سروسز کرنے والوں کے جو مسلمانوں میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے والی ہے. اسی طریقے سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو الدفاع عن الاسلام کا کام کرے، اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا فوراً جواب دے، جلد از جلد جواب دے، دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، اب اس پر مذاق اڑ رہا ہے. اب آپ بتائیے کیوں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہو رہا ہے مذاق، ہنسی کھیل ہو رہا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے. آج میڈیا کا دور ہے، اتنی سی بات کتنی جلدی سب طرف پھیل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کتنی جلدی لوگ اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں. اسلام اللہ کا ہے، وہ اپنا کام کر لے گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ آپ کرو گے تبھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتا رہے گا جیسے 1400 سال سے کر رہا ہے. اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. کوئی اور کھڑا ہوگا، وہ بیٹھے گا، کوئی تیسرا کھڑا ہو جائے گا. یہ اللہ کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ الہ العالمین کا کام ہے، وہ اپنا کرتا رہے گا. لیکن ہماری آپ کی جو ذمہ داری طے کی گئی ہے اس پر ہم کتنے کھڑے اترتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اعتراضات کا جواب دیتی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے پاگل دیوانے تھے، آج کل ایسا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. 1-2 لوگ ہیں جن کا دماغ خراب ہے ادھر کئی مہینوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے جا اعتراض، جو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا وہ اعتراض اب ہو رہا ہے. تو ایسے اعتراضات کا جواب دینا کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں تھے، مجنون نہیں تھے، پاگل نہیں تھے، ہمارے نبی کا دماغی توازن الحمدللہ بہت بہتر تھا، اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے، اس پر ہمیں ریسرچ کرنا ہے، اس پر ہمیں پڑھائی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ کر کے نکال کر کے دکھانا ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. یہ ہمیں کام کرنا ہے. باقی فتنہ فساد لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک علمی جواب، ایک علمی طور پہ جو بھی اعتراضات ہوتے رہیں ان کا ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بڑے افسوس کی بات ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ڈھنگ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی جواب دینے والا ہے بھی تو وہ گالی سے جواب دے رہا ہے، وہی پھنس جاتا ہے، وہی الٹا پھنس جاتا ہے. علمی جواب کا کام اچھے سے نہیں ہو رہا ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں دین کی دولت عطا فرمایا ہے ویسے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے والا ہمیں بنائے. اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھ. جو نعمت تو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک ہمارے پاس رہنے کی توفیق عطا فرما. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے. جو بھی اختلافات ہیں تو تمام اختلافات کو ختم فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہمارے وفات کا وقت ہے تو خاتمہ بالخیر فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ یہاں پر بیار و مددگار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے اور ان کی پریشانیوں کو حل کر دے. جو لوگ بے اولاد ہیں تو انہیں صاحب اولاد کر دے. جو لوگ آزمائشوں میں گرے ہیں تو ان کی آزمائش سے رہائی نصیب عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی تعلیمات کو بڑھانے والا، نشر و اشاعت کرنے والا، اسلام کو پھیلانے والا بنا کر زندہ رکھ. اور جب ہمارے وفات کا وقت آئے تو ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله عزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔